بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ مختلف احادیث چل رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی حدیث جو ہے آپ لوگوں کے لیے مناسب رہے گی۔ چلیں یہیں سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی افشین صاحبہ آپ یہاں سے شروع کریں۔ وعن معاذ بن جبل، یہاں سے میں نے جی بغیر اعراب وعن کے پڑھا ہے، لیکن آپ نے اس کو اعراب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جی وعن ٹھیک ہے، ان کے نیچے زیر آئے گی اور کس کے معاذ لیے؟ کے اوپر معاذ کی ان میم کے پر زبر پڑیں گے۔ نہیں، میں اس کی بات کر رہی ہوں، نون کے نیچے زیر آئے گی نا، وعنی، کیوں زیر کیوں آئے گی؟ تو اس کو خالی پڑھیں گے۔ ساکن ہی پڑھیں گے۔ زیر تو تب آتی ہے نا کہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں۔ یہاں تو اچھا معاذ اچھا، جو ہے اس کی میم کے اوپر زبر ہے، وہ ساکن نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ جب اگر یہ وعن ہوتا نا وعن ابن، تو ابن میں حمزہ وصلی گر جاتا ہے اور پھر با جو ہے وہ ساکن تھی، تو جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں اور پہلے ساکن کو پھر کسرہ دیتے ہیں، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، لیکن جب اس کے بعد جی متحرک آ جائے تو اس کو ساکن ہی پڑھیں گے، وعن بس۔ جی ٹھیک ہے۔ ہاں، معاذ معاذو، معاذو کیوں ہو گیا؟ عن کے بعد معاذو ہوئے گا؟ نہیں معاذی، عن کیا چیز ہے؟ ان حرف جار ہے، ہاں، تو پھر معاذ کی زال پہ کیا راب آئے گا؟ زال کسر آئے گی، وعن ہاں معاذی ٹھیک ہے۔ زبنو، وعن معاذ ابنو، ابنو کے اوپر پیش کیوں ہے؟ آپ نے لگتا ہے جو قاعدہ میں نے لکھوایا تھا آپ نے اپنے پاس لکھا نہیں ہے۔ وہ دراصل جب پڑھ رہی ہوتی نا پھر میں لکھ نہیں سکتی، اور ریکارڈنگ ابھی تک وہ آئی نہیں ایل ایم ایس پہ، میں نے سوچا تھا سن کے نا ساری اس کی نوٹ بناتی ہوں، نوٹس اس طرح سے وہ۔ آپ ابھی لکھیں، میں آپ کو لکھواتا ہوں، جی میں پکڑ لوں۔ سب لوگ لکھ لیں کیونکہ یہ لفظ بار بار آنا ہے، سب لکھ لیں، یہ قاعدہ ہر کسی کے پاس لکھا ہوا موجود ہونا چاہیے، دوبارہ جو ہے نا کوئی بندہ یہ قاعدہ نہ بولے۔ ہاں جی عریشہ، چلے آپ سنا دیں اگر آپ کو یاد ہے تو۔ ابن اور یہ جو آپ نے بتایا تھے اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں کہ اپنے ماں قبل کے لیے صفت اور ماں بعد کے لیے مضاف ہوتے ہیں۔ ہاں چلیں جی، قاعدہ یہ لکھیں کہ ابن ہو یا بنت ہو یا ایسے ہی الفاظ جو دو اسموں کے درمیان واقع ہوں، جیسے زوج بھی ہو سکتا ہے، زوجہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کے لیے مضاف ہوتے ہیں۔ یعنی جب یہ ما قبل کی صفت ہوں گے تو جو اعراب اس کے ما قبل اسم کا ہوگا وہی اعراب اس کا ہوگا، اور جب یہ ما بعد کے لیے مضاف ہوں گے تو بعد والا اسم چونکہ مضاف الیہ ہوگا لہذا وہ مجرور ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، لکھ لیا سب نے؟ چلیں جی، استاد صاحب ماں قبل کے لیے صفت اور ماں بعد کے لیے کیا ہوگا؟ مضاف، جی ما بعد کے لیے مضاف اور ما قبل کے لیے صفت، یعنی جو اسم اس کے بعد آئے گا وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ دیکھیں وعن معاذ ابنی، تو جو اعراب معاذ کا ہے، چونکہ معاذ موصوف ہے اور ابن صفت ہے، تو اگر معاذ کے اوپر پیش ہوتی تو اس نے ہونا تھا ومعاذ ابن، یا اگر آپ اس کو مفعول بنا دیں زبر لے آئیں تو یہ بن جانا تھا رأیت معاذ ابن۔ تو جو اعراب معاذ کا ہے وہی اعراب اس کا ابن کا ہوگا، کیونکہ یہ تابع ہے نا، تو تابع اپنے مطبوع کے مطابق اس کا اعراب ہوتا ہے، صفت جو ہے تابع کی ایک قسم ہے، لیکن ما بعد کے لیے مضاف ہوگا تو ابن جابالن، اب یہ جابالن یا جابالن نہیں ہوگا، جابالن، وعن معاذ ابن جابالن۔ چلیں جی افشین، جی لکھ لیا آپ نے وعنی، قاعدہ؟ ہاں جی لکھ لیا ہے۔ ہاں چلیں، ماں یہ قبل کے قاعدہ جو ہے نا لیے بہت اہم ہے، بار بار آئے گا۔ چلے اب پڑھیں۔ وعن معاذی زبنی جبل، ٹھیک ہے، اب یہ جبل پہ ہم تنوین پڑھیں گے نا؟ ہاں تنوین پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے تنوین؟ کیونکہ وہ
عربی لفظ ہے اس وجہ سے. آپ کہہ رہے ہیں منصرف اجمی ہے. جی منصرف ہے. اور یہ بات بھی لکھ لیں اگر لکھنی ہے تو، بڑی اہم بات ہے کہ تنوین کب نہیں آتی. تنوین نہ آنے کی 3 وجہ ہوتی ہیں. کسی بھی اسم پر تنوین نہ آنے کی 3 وجہ ہوتی ہیں. اگر وہ 3 پائی جائیں تو تنوین نہیں آتی، ورنہ تنوین ہی آتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غیر منصرف ہو. جب غیر منصرف ہوگا کوئی اسم تو تنوین نہیں آئے گی. دوسرے نمبر پر اس پہ الف لام ہو، جیسے رجلن سے الرجل، تو جب الف لام آ جاتا ہے کسی اسم پر تو پھر اس کی بھی تنوین ختم ہو جاتی ہے. اور تیسرے نمبر پر جب کوئی اسم مضاف ہو، جو اسم مضاف ہوتا ہے اس پر بھی تنوین نہیں آتی ہے. یعنی غیر منصرف، معرف باللام اور مضاف، جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں تو کسی اسم پر تنوین نہیں آئے گی. اس کے علاوہ تمام اسماء جو ہیں ان کے اوپر تنوین ہی آئے گی، اصل تنوین ہی ہوتی ہے. اب اس کو قول ہم پڑھتے ہیں وقف کر کے، تو اس پہ یہ ساکن ہوتا ہے یا ہم خود ہی اس کو وقف کرتے ہیں؟ کس کو؟ یہ قولا پڑھیں گے. قال پڑھیں گے. عربی جی میں کوئی لیکن لفظ آپ نے اردو کی طرح ساکن کر کے نہیں پڑھنا، ہر کے آخر میں کچھ نہ کچھ اعراب دینا ہے، الا یہ کہ وہ خود ہی ساکن ہو. جیسے عن ہے، وعن معاذ بن جبل قال. جی آگے. جی قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو رسول اللہ ہے نا، رسول اللہ، تو لفظ یہ رسول مضاف جو ہے اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، مضاف ہے، مضاف ہے، ہاں مضاف. یہ مضاف ہے. رسول اللہ، اللہ کے رسول. اور لفظ جی اللہ پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ پہ تو تنوین آ جاتی ہے، جیسے معاذ بن جبل. یہ تو میں نے لکھوایا ہی نہیں ہے کہ مضاف الیہ پر تنوین نہیں آتی. جی لفظ اللہ جو ہے وہ آپ اس کے کہیں اوپر لفظ نہیں اللہ پر بھی الف لام داخل ہے نا. لگا ہوا ہے. جی ہاں. چلیں جی عریشہ، آگے عریشہ آپ شروع کریں. یا معاد، یا یا جو معا پیش آئے گی رفع. منادہ جب معرفہ ہو، مفرد معرفہ ہو تو پیش ہوتی ہے یا معاذو. یا جو ہے وہ حرف ندا ہے. یا حرف معاد ندا ہے. حروف ندا کتنے؟ 6. کون کون سے؟ یا ایاب، حیا، حیا، آ، ای اور آ. ہاں جی آ ٹھیک اور ہے. آ. ہاں. ما اور اگر یہ خلق منادہ اللہ، جو ہے، یہ منادہ اگر مضاف ہو تو پھر اس پہ کیا اعراب آتا ہے؟ زبر. ہاں پھر زبر ہوتی ہے. اگر یہ ہوتا نا یا معاذبنا، یا یہ ہوتا جی یا رسول اللہ، تو یا جی عبد اللہ، تو جب جی بھی منادہ مضاف ہوتا ہے پھر اس کے اوپر فتح آتا ہے. اور اگر منادہ مفرد ہو تو پھر وہ مضموم ہوتا ہے. چلے ٹھیک ہے. یا معاذو، یا رجلو، ما یا معاذو، کوئی بھی ایک نام آئے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا. چلیں. جی ما خلق اللہ، ما نافیہ ہے. جی خلق فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب. اللہ یہاں پہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. شیئن یہ یہاں پہ مفعول ہے. مفعول ہے. ٹھیک ہے. اس ماضی لیے منفی ہے حالت تو کیا اس کی جی ترکیب بن جائے گی؟ آم، علی وجہ الارض، اس کی بھی ساتھ کر لیں پھر اکٹھی کر دیجیے. علی حرف جر ہے، جی وجہی جو ہے اس پہ حرف جر کا اطلاق ہو رہا ہے تو اس لیے حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے. وجہ تو الارض یہ یہ وجہن کیوں نہیں آیا؟ تنوین کیوں نہیں آئی اس پہ؟ کیونکہ یہ آلریڈی الارض کی طرف نسبت ہو رہی ہے. مضاف ہو رہا ہے. آپ کہیں مضاف جی ہو رہا ہے. مضاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وجہ الارض مضاف الیہ بن گیا. الارض کا کیا اعراب ہوگا؟ جر کسرہ، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ تنوین کیوں نہیں آئی الارض پہ؟ کیونکہ اس پہ الف لام ہے. ہاں اس پہ الف لام ہے. یعنی جب کوئی اسم مضاف ہو یا اس پر الف لام ہو یا وہ غیر منصرف ہو تو تنوین نہیں آتی ہے.
چلیں اب یہ پورا ایک ہی جملہ ہے، ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض، اس پورے جملے کو آپ ایک جملہ بنائیں، کون سا جملہ بنے گا؟ یہ جملہ فعلیہ بنے گا. ہاں بنائے نا، کیسے بنے گا؟ ما خلقہ یہ آ گیا فعل منفی، ٹھیک ہے اس کے بعد اللہ فاعل، ٹھیک ہے شیئن جو ہے یہ مفعول، ٹھیک ہے، اور علی وجہ الارض جار مجرور، جی جار مجرور جار مجرور میں کا متعلق ہو جاتے ہیں فعل کے. فعل کے متعلق ہو ہاں تو جاتے ہیں. فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ جملہ خبریہ فعلیہ ہو گیا. جی ہاں اب یہ جو شیئن ہے نا، شیئن یہ جی. موصوف بھی ہے، اور آگے احب جو ہے یہ اس کی صفت ہے. چلیں یہاں سے پڑھیں. احب الیہ، احب اسم تفصیل ہے. ہاں بالکل. تو الیہ الہ حرف جر ہے اور یہ ساتھ احبہ حاضر، کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ شیئن کا وہ بن رہا ہے نا، ہاں موصوف سے شیئن کی صفت بن رہی ہے، تو شیئن موصوف ہے اور احبہ جی اس کی صفت ہے، صفت ہے. زیادہ محبوب. یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ اے معاذ، نہیں پیدا کی اللہ نے کوئی بھی چیز زمین کے چہرے پر، روئے زمین پر، جو زیادہ محبوب ہو اس کو کسی کو آزاد کرنے سے، من العتاق آزادی سے. ٹھیک ہے، صفت ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب بھی وہی ہوگا. جی الہ حرف جر ہے، اس کے ساتھ ہا جو ہے وہ ضمیر مجرور با حرف جر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے من بھی حرف جر ہے، العتاقی یہ جار اور مجرور بن اکٹھے ہو کر متعلق ہو جائیں گے پھر سے فعل کے، نہیں یہ اب شیبہ فعل احبہ کے متعلق ہے. احبہ کے متعلق ہو جائیں گے. چلے ولا جی ٹھیک اور ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، بارک اللہ فیک. جی آگے عزا الطاف، آگے آپ پڑھیے. یہاں سے ولا، ہاں جی ولا، ولا سے آگے جو پوری عبارت ہے اس کی پوری ترکیب پچھلے جملے کی طرح ہے، صرف الفاظ احبہ کی جگہ پہ ابغضا آ گئے اور العتاق کی جگہ پہ طلاق آ گیا، باقی پوری ترکیب ہوئی ہے. جی بتائیے کیسے ہے؟ واو حرف عطف ہے، لا ٹھیک ہے لا نفی جنس، جی، لا خالقہ نفی جنس فعل نہیں ہے، یہ یہ لائے نفی ہے، بس سادہ لائے منفی. نفی لائے جنس منفی، جو ہوتا ہے وہ اسم پر آتا ہے، حالانکہ اس کے بعد فعل ہے. والا آگے خالہ کا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اللہ مضاف، اللہ کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ رفیع حالت ہے آخر میں. خلق اللہ. جی آگے شیئن، شیئن موصوف، موصوف، اس کے اوپر نصب کیوں آ رہی ہے؟ شیئن یہ مفعول ہے. ہاں ما قبل کے لیے مفعول ہے اور ما بعد کے لیے اب غزہ کے لیے موصوف ہوگا. یہ موصوف ٹھیک ہے آگے جی. اعلیٰ، لا حرف جار ہے اور وجہ یہ ہے، ہی ضمیر ہے اور ضمیر نہیں ہے یہ یہ، وجہ یہ ایک پورا اسم ہے، علی وجہ الارض زمین کے چہرے پر، وجہ مضاف ہے اور الارض مضاف الیہ ہے. عرضی یہ مضاف الیہ ہے. یہ الارض پہ تنوین کیوں نہیں آئی؟ یہ الف لام ہے نا اس لیے. کیا؟ الف لام. اور وجہی، یہ وجہی پر کیوں نہیں آئی تنوین؟ وجہی یہ مضاف ہے. ہاں جو مضاف ہوتا ہے یا غیر منصرف ہوتا ہے یا جس پر الف لام ہوتا ہے اس پہ تنوین نہیں آتی. چلیں آگے اب غازہ، آپ غازہ ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، نہیں فعل ماضی نہیں ہے، یہ پیچھے نہیں احبہ فعل ماضی تھا. نہیں، زیادہ مبغوض، زیادہ پسندیدہ، اس میں تفضیل ہے اب غازو، اس میں تو یہ چونکہ شیئن کی صفت ہے اس لیے یہ اب غازہ ہو گئے.
اچھا اب غزہ پر تنوین کیوں نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ صفت ہے اس سے. ایک صفت ہے اور دوسرا وزن فعل بھی ہے، صفت بھی ہے اور وزن فعل بھی ہے، جس وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئی، یہ غیر منصرف بن جائے گا. چلیں آگے. الیہ، الی حرف جار ہے اور ہی ضمیر ہے، ٹھیک ہے. اور آگے ہے من. ہاں من الطلاقی، من بھی حرف جار ہے اور الطلاق مجرور ہے. یہاں پہ من ساکن، نون ساکن آئے گا. من ساکن نہیں ہوگا کیونکہ آگے الطلاق میں جو طا ہے مشدد وہ اصل میں جی ساکن ہے، یہاں اجتماع ساکنین ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اجتماع ساکنین میں اگر من حرف جارہ کا نون ہو تو اس کو فتح دیتے ہیں. عام طور پہ کسرہ ہی ہوتا ہے لیکن کئی جگہوں پر فتح بھی آ جاتا ہے اور کئی جگہوں پر ضمہ بھی آ جاتا ہے. میم جمع ہو تو علیکم الارض، وہاں پہ ضمہ آ جاتا ہے. من حرف جارہ ہو تو من السماء یا من الطلاق، وہاں پہ فتح آ جاتا ہے. ہاں البتہ جی مان موصولہ ہو تو پھر کسرہ ہوگا، مان اسمک. من الطلاق یہ جار مجرور ہے. ٹھیک ہے آگے. آگے رواہ، یہ روا یہ فعل ماضی ہے اور ہو ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے یہ؟ منصوب منتصل والی. ہاں ضمیر منصوب متصل مفعول کی ضمیر ہے کہ اس حدیث کو روایت کیا ہے. آگے الدار، الدارو کتنی. الدارا قطنیو، اس کا جو اعراب ہے نا وہ قطنی کی آخر میں آئے گا. یہ مرکب، اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی، یعنی دو اسموں کو بغیر کسی نسبت کے جوڑ کر ایک اسم بنا لیا جائے، تو یہ ہے الدار قطنیو. الدار قطنیو پورا اسم مل کر جو ہے یہ رواہ کا فاعل بن جائے گا. استاد صاحب یہ مرکب ہے. مرکب بنائی، ٹھیک ہے. ایک مرکب اضافی ہوتا ہے، ایک مرکب توصیفی ہوتا ہے اور ایک مرکب بنائی ہوتا ہے. جیسے وہ بعل بکہ کی آپ نے مثال پڑھی ہے نا. ہاں جی. ہاں خال ویہ سیب ویہ بعل بکہ دار قطنیو. چلیں جی اب ہم اس سے اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں. جی افشین اب یہ والی حدیث پڑھیں. عن عائشہ تا قالت، ان عائشہ تا، تو ان جو ہے اس نے عائشہ کو زیر کیوں نہیں دی؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. کون کون سے اسباب منع صرف ہیں اس میں؟ اس میں ایک تو اس میں علم ہے اور دوسرا تانیث ہے. ٹھیک ہے تو غیر منصرف کی وجہ سے اس پر تنوین بھی نہیں آئی. ٹھیک ہے تنوین بھی نہیں آئی اور اس کے ساتھ ساتھ کسرہ بھی نہیں آیا. جی آگے. جی قالت، ہاں یہاں پہ تو ہم قالت نا انہوں نے یعنی کہ سیگا ہی ہے ساکن آئے گا. قالت انہوں نے فرمایا، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب کا فعل ماضی معروف. ٹھیک ہے قالت، قالت ہاں جاءت آئی امرات، جاءت آئی امراتن، ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آئی رفاعہ القرزی جو ہے ان کی عورت آئی. جی اس ترجمے کو دیکھ کر آپ نے ہر چیز کو اپنی جگہ پہ فٹ کر کے بتانا ہے. چلیں پھر اس میں آئے گا امراتی آئے گا، تن آئے گا امراتن. کیوں امراتن رفاعہ کیوں آئے گا؟ کیونکہ وہ آپ نے بتایا نا رفاع کی عورت، تو پھر وہ اگر اس کی ہے تو اس کے ساتھ ان کا وہ مضاف الیہ بن جائے گا. تو مضاف ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے تو نہیں ہوتا. پہلے مضاف ہوتا ہے بعد میں مضاف الیہ ہوتا ہے. جی پھر تو نہیں آئے گا تنوین وہ ہاں کیا اعراب آئے گا؟ پیش ہی آئے گی. پیش آئے گی امرأتو. ٹھیک ہے اور اگر اس کو جاءت کے ساتھ ملائیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ جاءت امرات. ہاں جاءت امرأتو، جاءت فعل اور امرأتو اس کا فاعل. لیکن یہ جو امرأتو ہے
یہ فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ آگے رفع کے لیے مضاف بھی ہے، رفع کی بیوی، تو جی۔ امرأۃ رفع، اب رفع کا کیا اعراب ہے؟ یہ غیر منصرف ہے اگر تائے تنیس ہے اس میں، ہاں اور دوسرا علم، پھر اس پہ زبر ہی آئے گی، ٹھیک ہے، کیسے بن جائے گا؟ رفع آتا۔ ہاں چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔